أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صلاة على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ مجادلہ آیت نمبر 11 کا آخری حصہ. خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند کریم نے ان لوگوں کے درجات کو بلند فرمایا کہ جو تم لوگوں میں سے ایمان لائے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا خداوند کریم نے ان کے درجات کو بلند فرمایا. علم کو خداوند کریم نے فضیلت بخشی اور علم کی بنیاد پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی اور علم کو خداوند کریم نے حجت قرار دیا. اسی علم کی بنیاد پر پیروی کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آذر سے کہا کہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے چچا جان، آپ کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور آپ کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ کوئی نقصان دیتے ہیں. وَإِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ، اور میرے پاس وہ علم آیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں آیا. فَاتَّبِعْنِي، بس آپ میرا اتباع کریں، کیونکہ میرے پاس علم ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے. فَاتَّبِعْنِي، بس آپ میرا اتباع کریں. أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں آپ کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت کروں گا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا رحمتاً. حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا کہ جس کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی جانب سے علم عطا کیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی جانب سے اس کو علم عطا کیا تھا، یعنی علم لدنی تھا. حضرت خضر نے علم لدنی اس علم کو کہا جاتا ہے جو براہ راست خداوند کریم سے لیا جائے، جو انسان اپنے جیسے کسی دوسرے انسان سے نہ سیکھے بلکہ خداوند کریم براہ راست کسی کو علم عطا کرے، اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. تو کہا کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو شخص ہے اس کے پاس علم لدنی ہے، تو پھر حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں. حضرت موسیٰ کون ہیں؟ نہ صرف نبی ہیں نہ صرف رسول ہیں بلکہ اولو العزم انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے باوجود کہا کہ حضرت خضر سے کہا. حضرت خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ نبی تھے یا نہیں تھے. اکثر کا قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، خدا کے نیک و صالح بندے تھے. جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہیں خداوند کریم کے، جو کہ صحیح روایت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ایک نیک عابد اور زاہد بندے تھے. حضرت لقمان کے بارے میں بھی خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. حضرت خضر کو کہا کہ ہم نے علم عطا کیا اور حضرت لقمان کے بارے میں کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. لیکن اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، علم لدنی اس کے پاس ہے، اگرچہ کہ حضرت موسیٰ کا علم کم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کیا کہا کہ حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں.
رسول ہو کر، نبی ہو کر، اولو العزم رسول میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس کے باوجود کہا کہ میں آپ کی اتباع کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت خضر کے پاس وہ علم ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس نہیں ہے، لہذا کہا کہ میں آپ کی اتباع کروں گا کہ آپ مجھے وہ سکھائیں، رہنمائی کی باتیں کہ جو آپ کو معلوم ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن مجید میں بھی علم کو فضیلت دی گئی، اور علم کی بنیاد پر خداوند کریم نے اپنے مناسب کو عطا کیا اپنے بندے کو۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تو کہا کہ اے فرشتوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اعتراض کیا فرشتوں نے کہ کیا زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو خون بہائے گا اور فساد برپا کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ خلافت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت۔ جو اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے اس کو خلافت ملنی چاہیے۔ لیکن جواب میں پروردگار عالم نے کیا کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر حضرت آدم کو کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے کے سارے اسماء حضرت آدم کو سکھا دیے، اور پھر کہا کہ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اے آدم ان فرشتوں کو، پہلے فرشتوں سے کہا کہ ان اسماء کے نام بتاؤ، تو کہا کہ ہم ان اسماء کے نام نہیں جانتے ہیں۔ پھر حضرت آدم سے کہا کہ تم ان اسماء کے نام لوگوں کو بتلاؤ۔ تو حضرت آدم نے وہ نام بتلا دیے، تو اس پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ تمام علوم میں جو سب سے اشرف ترین اور پاکیزہ ترین علم ہے وہ دین کا علم ہے۔ ویسے تو ہر وہ علم جو انسان کو فائدہ دے یا انسانیت کو فائدہ دے وہ محترم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ علوم ہیں کہ جن کا فائدہ فقط دنیاوی ہے۔ مثال کے طور پر ٹیکنیشین کا کام ہے، پلمبرنگ کا کام ہے، الیکٹریشین کا کام ہے، یہ علوم علم ہے، یہ بھی علم کی فہرست میں آتے ہیں، اور ایسے علم ہیں کہ جن کے اوپر ایک انسانی معاشرے کی جو چکی ہے وہ گھوم رہی ہے۔ طبابت کا علم ہے، یعنی ڈاکٹری کا علم ہے مثال کے طور پر، اسی طریقے سے اور دیگر علوم ہیں۔ یہ تمام علوم بہت نفع دینے والے اور فائدہ مند علوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان تمام علوم میں جو سب سے اشرف ترین علم جس کو قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ دین کا علم ہے۔ لہذا امام ارشاد فرماتے ہیں، ابو صلت حربی سے روایت نقل ہے کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کہا کہ میں نے امام کو کہتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ فقلت له وکیف یحیی امرکم، میں نے امام سے عرض کی کہ یا امام کیسے آپ کا امر زندہ کیا جا سکتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر لوگوں کو ہمارا علم سکھلائے۔ یعنی ہمارے علوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی دین کا علم، دین کے علم کو سیکھے، حلال و حرام، حلال محمدی، حرام محمدی، اس کو سیکھے، شریعت کا علم، عقائد کا علم، اخلاقیات، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، علم کلام، علم فقہ اور علم اخلاق، یہ تین چیزیں۔ یہ اسے کہنا چاہیے کہ اس کی جو کہاں سے لیں گے، یہ اس کا معدن ہے، اس کا معدن محمد اور آل محمد ہونے چاہیے، کسی اور کے دروازے پر نہ جائے، اس لیے کہ جو صحیح علم ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ اہل بیت اطہار کے پاس موجود ہے۔ اسی لیے امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ فلاں شخص جو ہے، مثال کے طور پر ان کے سامنے ذکر کیا گیا، حسن بصری کا تذکرہ ملتا ہے کہ حسن بصری کہا گیا کہ بہت بڑا فقیہ تھا، یہ تھا فلاں، تو امام نے کہا کہ وہ چاہے مشرق چلے جائے چاہے مغرب چلے جائے، اگر صحیح علم چاہتا ہے تو وہ اسی گھر سے ملے گا۔ یعنی اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ جو صحیح علم ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ اہل بیت اطہار سے ملے گا۔ تو کہا کہ یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھے، یعنی وہ باتیں عقائد کے بارے میں، فروعات کے بارے میں اور اخلاقیات کے بارے میں جو اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچی ہیں ان کو سیکھے۔
سیکھنے سے مراد یہاں پر ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ فقط نقل کرنا مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ فہم حاصل کرے، تفقہوا فی الحلال والحرام، حلال اور حرام میں تفقہ کرنا۔ تفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو جاننا، نہ یہ کہ فقط مثال کے طور پر بندہ حقیر کی طرح کچھ باتیں سن لی ہیں اور یہاں پر آگے ٹیپ ریکارڈر کی طرح نقل کر دیا آگے، ایسا نہیں۔ یتعلم علومنا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھے اور ان کو لوگوں کو سکھائے۔ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی اچھائیوں کو جان لیں گے، لاتبعونا، تو وہ خود بخود ہماری اتباع کریں گے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ اہل بیت اطہار کے نزدیک آئیں تو ان تک ہمارا کلام پہنچاؤ، ان تک ہمارا علم پہنچاؤ۔ دیکھو مولا کائنات نے توحید کے بارے میں یہ خطبہ دیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے توحید کے بارے میں یہ کہا ہے، اسی طریقے سے دیگر ائمہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، اسی طریقے سے اخلاقیات میں، اسی طریقے سے جو ہے وہ فروعات میں اہل بیت اطہار کے علوم کو دیگر افراد تک پہنچاؤ۔ جب لوگ ہمارے علوم کی اچھائی کو جان لیں گے تو خود بخود ہماری اتباع کریں گے۔ راوی کہتا ہے قلت یا ابن رسول اللہ فقد روی لنا عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہ قال من تعلم علما لیماری بہ السفہاء او یباہی بہ العلماء او لیقبل بوجوہ الناس الیہ فہو فی النار۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ ہم سے ایک روایت بیان کی گئی ہے چھٹے امام سے، وہ روایت یہ ہے کہ جو شخص بھی علم حاصل کرے تاکہ بیوقوف لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے، یعنی علم کا ہدف کیا ہے؟ بیوقوف لوگوں کے ساتھ کیا کرے؟ بحث و مباحثہ، یعنی اپنی بڑائی جھاڑنا کہ مجھے جو ہے وہ بہت کچھ آتا ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، یا اس لیے علم حاصل کرے، یا اس علم کے ذریعے سے علماء کے درمیان یا علماء پر فخر و مباحات کرے علماء کے سامنے۔ جب انسان جاتا ہے مدرسے میں کچھ عرصہ گزار لیتا ہے اور کچھ کتابیں اس کو پڑھنی آ جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا علامہ ہو گیا ہے، پھر وہ علماء کے سامنے حدیثیں پیش کرتا ہے، یعنی گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس سے پہلے والوں نے نہیں پڑھا۔ تو کہا کہ جو شخص علم حاصل کرے تاکہ بے وقوف لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے، یا علماء پر فخر و مباحات کرے، یا کیا کرے، یا اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے بڑائی چاہے، یعنی یہ چاہے کہ میں مثال کے طور پر لیڈر بنوں اور ساری لوگ جو ہے وہ میرے مقتدی بن جائیں، میں کہوں ہاں تو ہاں، میں کہوں نہیں تو نہیں، میں کہوں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں، میں کہوں بیٹھ جاؤ تو سب بیٹھ جائیں۔ تین ہدف کے لیے اگر کوئی شخص علم حاصل کرے ان تین میں سے کسی ایک ہدف کے لیے تو کیا ہوگا؟ فہو فی النار، ایسا شخص آتش جہنم میں جلے گا۔ یعنی علم حاصل کرنے سے پہلے انسان کا ہدف معین ہونا چاہیے، کس لیے علم حاصل کر رہا ہے، کس کے لیے علم حاصل کر رہا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا ہدف بہت پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، یعنی جب انسان مدرسے میں پہلا دن ہوتا ہے، پہلے دن قدم رکھتا ہے تو اس کا دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا ہدف بہت پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، بہت ہی خالص نیت سے وہ آتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، یہ شیطان فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا، اس کو کوئی کام اس نے سنبھالا ہوا ہے، پہلے دن سے کہا ہوا ہے، کیا بولا ہوا ہے؟ عدو مبین۔ عدو مبین کا مطلب کیا ہے؟ کھلا ہوا، یعنی ایسی دشمنی اس نے اختیار کی ہے، کہا چھپا ہوا نہیں ہوں، پہلے دن سے اعلان کر دیا تمہارا دشمن ہوں، پہلے دن سے۔ تو لہٰذا جب یہ شخص آگے بڑھتا ہے، مدرسے میں کچھ عرصہ گزارتا ہے، تو پھر یہ شیطان اپنا کام دکھانا شروع کرتا ہے، اور ساتھ میں جو اس کا نفس امارہ ہے وہ مزید اس کو ابھارتا ہے کہ تم نے تو مثال کے طور پر اتنا علم حاصل کر لیا، تو پھر اس کے اہداف اور مقاصد تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے دن کچھ اور ہوتا ہے انسان، اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر جب 2 سال 3 سال 4 سال گزر جاتے ہیں مدرسے میں تو پھر اس کی نیت کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ ایک روایت ہے جو ہم سے نقل کی گئی ہے چھٹے امام سے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ان 3 میں سے کسی ایک ہدف کے تحت علم حاصل کرے تو وہ آتش جہنم میں ہے،
امام نے فرمایا کہ صدق جدی افتدری من السفہاء، میرے جد نے بالکل سچ کہا۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ میرے جد یعنی چھٹے امام نے بالکل سچ کہا، کیا تم جانتے ہو کہ سفہاء کون ہیں؟ فقلت یا ابن رسول اللہ لا ابن رسول اللہ، میں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اللہ کے بیٹے میں نہیں جانتا ہوں کہ سفہاء سے مراد یہاں پر کون ہیں۔ کہا کہ ہم قصاص و مخالفین، یہ وہ افراد ہیں جو ہمارے مخالفین کے قصے بیان کرتے ہیں، یعنی مجلس امام حسین کی اور قصے ہمارے مخالفین کے۔ مجلس مثال کے طور پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد، قصے جو ہے وہ ان کے مخالفین کے بیان کیے جائیں۔ کہا یہ صفحاء وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے مخالفین کے قصے بیان کریں۔ وتدری من العلماء، تم جانتے ہو کہ علماء کون ہیں؟ یعنی دوسرا ہدف کیا تھا کہ علماء کے سامنے فخر و مباحات کرے۔ فقلت لا ابن رسول اللہ، راوی نے کہا کہ ابن رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ قال ہم علماء آل محمد علیہ السلام، یہ علماء آل محمد یعنی ائمہ اطہار کی بات ہو رہی ہے، یعنی کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ائمہ اطہار پر فخر و مباحات کریں۔ ایسے افراد تاریخ میں گزرے ہیں کہ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ فخر و مباحات کریں۔ ایک بہت بڑے فقیہ جن کا تعلق ہمارے مکتب فکر سے نہیں ہے، ان کا جملہ کوٹ کیا جاتا ہے اور شیخ انصاری نے بھی نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ چھٹے امام یعنی جعفر صادق آیا سجدے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حالت سجدہ میں آنکھوں کو بند کیے رکھتے ہیں یا کھول کے رکھتے ہیں؟ تو پس میں کیا کرتا ہوں، ایک آنکھ بند رکھتا ہوں، ایک آنکھ کھول کے رکھتا ہوں، تاکہ کسی بھی طریقے سے کیا ہو، مخالفت ہو۔ اگر وہ بند کرتے ہیں تو میری ایک آنکھ بند ہے، دونوں بند نہیں ہیں، اگر دونوں کھولتے ہیں تو میری ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، دونوں کھلی ہوئی نہیں ہیں۔ تو ایسے افراد گزرے ہیں، جیسے کہ قاضی القضات کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ یحییٰ بن اقسم امام محمد تقی علیہ السلام کے صلی اللہ علیہ محمد وآل قاضی القضات یعنی چیف جسٹس تھا اس وقت کا، اور اس نے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں امام سے، کہ وہ پورا مناظرہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ کہا علماء سے مراد علماء آل محمد الذین فرض اللہ طاعتہم واوجب مودتہم، جن کی طاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا، جن کی مودت کو واجب قرار دیا۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو میرے جد نے فرمایا تھا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر لے، اس سے کیا مراد ہے؟ قلت لا، قال یعنی واللہ بذالک ادعاء الامامہ، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو امامت کا ادعا کرے۔ یعنی امامت سے مراد کیا؟ یعنی یہ کہے کہ میں من جانب اللہ امام ہوں، مثال کے طور پر بغیر حق کہا، جبکہ وہ اس کا حق نہیں رکھتا ہے۔ ومن فعل ذلک فهو فی النار، جو بھی یہ کام کرے، ان تینوں میں سے کوئی بھی کام کرے، وہ کہاں پر ہوگا؟ آتش جہنم میں ہوگا۔ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل الشیعہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ المؤمن اذا مات وترک ورقة واحدة علیہ علم تکون تلک الورقة یوم القیامة سترا فیما بینہ وبین النار، اگر کوئی مومن مر جائے اور اپنے پیچھے ایک صفحہ چھوڑ جائے، ایک صفحہ جس میں علم کی بات لکھی ہوئی ہو۔ اب علم سے مراد یہاں پر عام ہے، یعنی مسائل شریعہ بھی مراد ہے، عقائد بھی مراد ہے، اخلاقیات بھی مراد ہے۔ اگر کوئی مومن مر جائے اور ایک صفحہ ایسا چھوڑ جائے کہ جس صفحے پر کوئی علم کی بات لکھی ہوئی ہو، تو یہ صفحہ قیامت کے دن اس کے اور آتش جہنم کے درمیان ستر بن جائے گا، ڈھال بن جائے گا۔ ایک صفحہ جائے کہ جس نے پوری کاپی لکھی ہو، رجسٹر بھر دی ہو جس نے، ایک صفحہ۔ وَعَطَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكُلِّ حَرْفٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا مَدِينَةٌ أَوْسَعُ مِنَ الدُّنْيَا 7 مرات، اور اس ایک صفحے میں اس نے جتنی باتیں لکھی ہیں، ہر حرف کے بدلے خداوند کریم اس کو ایک شہر عطا کرے گا۔ وہ شہر کتنا بڑا ہوگا؟ کہا کہ تمام دنیا کا 7 برابر،
یعنی دنیا کو ملٹیپلائی کرے 7 سے، تو جتنا بنے گا وہ ایک شہر ہوگا جو خداوند کریم اس کو عطا کرے ہر حرف کے بدلے، یعنی ایک حرف کے بدلے۔ حرف سے مراد کیا ہے؟ ایک کلمہ نہیں، ایک حرف، الف ب ت سے، ہر حرف کے بدلے خداوند کریم ایک شہر عطا کرے گا کہ جس کی وسعت کتنی ہے؟ اس دنیا کے 7 برابر ہے۔ وما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم، کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو ایک گھڑی، ایک گھنٹے کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھے، یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی عالم کے پاس علم سیکھنے کے لیے بیٹھے، الا ناداہ ربہ عز وجل، مگر یہ کہ خداوند کریم اس بندہ مومن کو صدا دیتا ہے، ندا دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جلست الی حبیبی، تو میرے محبوب بندے کے پاس بیٹھا ہے۔ فوعزتی وجلالی لاسکنتک الجنت معہ ولا ابالی، خدا کی قسم، یعنی خداوند کریم کہتا ہے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تجھے جنت میں اس کے ساتھ سکونت دوں گا، یعنی جہاں پر یہ عالم ہوگا وہاں پر ہی تو اس کے جوار میں ہوگا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر راوی سوال کرتا ہے چھٹے امام سے کہ رجل راویۃ لحدیثکم یبث ذلک فی الناس ویشددہ فی قلوبہم وقلوب شیعتکم ولعل عابدا من شیعتکم لیست لہ هذه الروایہ، ایک شخص ہے کہ جو آپ کی احادیث کو بیان کرتا ہے لوگوں میں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو مستحکم کرتا ہے، محکم کرتا ہے، یعنی عقائد کے بارے میں یا جو دینی معاملات ہیں ان کے دینی معاملات کے بارے میں جو ان کے قلوب میں شک و شبہات پائے جاتے ہیں، ان شک و شبہات کو دور کرتا ہے اور ان کے عقائد کو محکم کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کے شیعہ ہیں ان کے بھی قلوب کو محکم کرتا ہے۔ یہ ایک شخص ہے۔ اس کے مقابل میں ایک دوسرا شخص ہے لعل عابدا، جو عبادت گزار ہے، من شیعتکم، وہ بھی آپ کا شیعہ ہے، یعنی ایک شخص ہے جو آپ کی روایتیں کرنے والا ہے، احادیث بیان کرنے والا ہے، دوسرا شخص ہے کون ہے؟ آپ کا شیعہ ہے لیکن عبادت گزار ہے۔ ولیست لہ حاضر روایہ، وہ کسی سے حدیث نقل نہیں کرتا ہے، اس کا کام ہے فقط کیا؟ عبادت کرنا۔ ایہما افضل، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ قال الراویۃ لحدیثنا یشدد به قلوب شیعتنا افضل من 1000 عابد، ایسا شخص جو ہماری روایت کو بیان کرے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے شیعوں کے قلوب کو محکم کرے، ایسا شخص 1000 عبادت گزار سے افضل ہے، 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ ایک اور روایت میں نقل ہوا کہ تذاکروا وتلاقوا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب ان القلوب لترین كما يرين السيف وجلاؤها الحديث۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تذاکروا، مذاکرہ کرو، علمی مباحثہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ علمی مباحثہ کرو، وتلاقوا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرو، وتحدثوا، اور حدیث بیان کرو، یعنی ہماری گفتگو کرو۔ خلاصہ یہ کہ علمی گفتگو کرو، بجائے کہ یہ ڈسکس کرنے کے لیے کہ اگلا جو ایونٹ آ رہا ہے اس پہ کیسے کپڑے ہوں گے، یا فلاں جو آئی تھی اس نے شادی میں تم نے دیکھا تھا کیسے کپڑے پہن کے آئی تھی، یا فلاں کا شوہر اس کو گھر جانے نہیں دے رہا ہے، یا فلاں کی ساس اس کو بہت ظلم کرتی ہے، بیچاری بہت مظلوم ہے۔ یہ ڈسکشن کرنے کے کیا ڈسکشن ہونا چاہیے؟ علمی گفتگو کرو، فقہی احکام کے بارے میں، علوم دینی کے بارے میں گفتگو کرو۔ تو حدثوا فإن الحدیث جلاء للقلوب، کیونکہ جب تم یہ گفتگو کرتے ہو تو وہ والی جو گفتگو ہے اس کا اثر الٹا ہوتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، قساوت قلبی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن یہ والی جو حدیث ہے، یہ والی جو گفتگو ہے، یہ دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان القلوب لترین کما ترین السیف، دلوں کو بالکل ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تلوار کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تلوار اگر پڑی رہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوہا اگر پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کا دل بھی اسی طریقے سے ہے، اگر کوئی آپ علمی گفتگو نہیں کریں گے، علمی مذاکرہ نہیں کریں گے
اس دل کو زنگ لگ جائے گا۔ وَجِلَاؤُهَا الْحَدِيث، دل کی جلا کیا ہے؟ حدیث ہے، یعنی اگر اس دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں حدیث بیان کریں۔ حدیث سے مراد یہاں پر علمی گفتگو ہے، بالخصوص دینی گفتگو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر امام شاہ فرماتے ہیں کہ تزاوروا فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، ایک دوسرے کی زیارت کرو، یعنی ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاؤ۔ البتہ خود صلہ رحمی کے عنوان سے بھی بالخصوص آپس میں ملنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن برادر مومن ہے، دینی رشتہ اس سے ہے، تو تزاوروا، امام کہتے ہیں کہ ملاقات کرو ایک دوسرے سے۔ آج کل جو ٹرینڈ چل گیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کسی سے ملتے نہیں ہیں، ہم بس اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہم کسی سے ملتے نہیں۔ ایسی جگہ جہاں پر گھر لو کہ جہاں کوئی جانتا نہ ہو، وہاں پہ گھر لیں گے ہم۔ یہ یعنی ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو ہیں گے اپنی جگہ، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے تزاوروا، اگر دور گھر بھی ہے مسئلہ کی بات نہیں ہے، تزاوروا، ایک دوسرے کی زیارت کرو، یعنی ملنا جلنا ختم نہ کرو۔ فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، کیونکہ جو تم ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہو تو اس میں تمہارے دلوں کا احیاء ہے، تمہارے دلوں کی زندگی۔ وذکرا لأحادیثنا، اور جب تم ایک دوسرے کی زیارت کرو گے تو ہماری احادیث کو بھی ذکر کرو گے، یعنی کتنا حسن ظن رکھتے ہیں امام آپ کے متعلق کہ جب ہمارا شیعہ کسی سے ملے گا تو کیا کرے گا؟ ہماری حدیث بیان کرے گا۔ وَأَحَادِيثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ، جو ہماری حدیث ہے وہ تمہیں ایک دوسرے کے لیے مہربان کر دے گی، یعنی تمہارے دل کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے گی۔ فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا رَشَدْتُمْ وَنَجَوْتُمْ، اگر تم نے ہماری حدیث کو لے لیا تو تم ہدایت پا جاؤ گے اور نجات پا جاؤ گے۔ وَإِن تَرَكْتُمُوهَا، اگر چھوڑ دیا، ضَلَلْتُمْ وَهَلَكْتُمْ، گمراہ ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ فَخُذُوا بِهَا وَأَنَا بِنِجَاتِكُمْ زَعِيمٌ، پس ہماری احادیث کو لو، میں تمہاری نجات کی ضمانت لیتا ہوں۔ کون لے رہے ہیں؟ چھٹے امام۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ہماری حدیث کو لینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس پر عمل کرو، صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں ہو، ہماری حدیث کو بیان کرو اور اس پر عمل کرو۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے اور کئی حدیث ہیں جو اس باب میں نقل ہوئی ہیں۔ اعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون من روایتہم عنا، ہمارے شیعوں کی منزلتوں کو پہچانو، منازل کو پہچانو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کے اعتبار سے ہر شخص ایک درجے پر نہیں ہے، ایمان کے درجات ہیں گے۔ جس طریقے سے خود جو آیت سرنامہ کلام میں پڑھی اس میں بھی خداوند کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے جو تم میں سے ایمان لائے ان کے درجات کو بلند کیا، اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو بلند کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ درجات ہیں، ایمان کے درجات موجود ہیں، تو ہر شخص ایک درجے پر نہیں ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہر شخص کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں، نماز کے لیے پیچھے کھڑے ہیں صف میں، سب ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، رکوع قیام سجود سب ایک جیسی نماز، ظاہری اعتبار سے سب ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا سب کی نماز ایک جیسی ہے یا نہیں؟ فرق ہے، یقیناً فرق ہے۔ سب ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، یعنی سب جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر اور طلوع غروب آفتاب تک کیا کرتے ہیں؟ امساک کرتے ہیں، بچتے ہیں کھانے پینے سے، لیکن کیا سب کا روزہ ایک جیسا ہے؟ اتنے سارے حاجی حج انجام دے رہے ہیں، نہ جانے کتنے حاجی ہیں، سب کا حج کیا ایک جیسا ہے؟ اسی طریقے سے دیگر عبادت، یعنی چاہے عبادات ہوں چاہے ایمان کا مرحلہ ہو، ایمان کے بھی درجات ہیں، معرفت کے بھی درجات ہیں،
اگر معرفت کے درجات نہ ہوتے تو اللہ کے رسول نہ فرماتے کہ مثال کے طور پر سلمان 8ویں درجے پر، ابو ذر 10ویں درجے پر، جو بھی درجات کے والی حدیث ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ درجات موجود ہیں۔ تو شیعہ بھی سارے کے سارے شیعہ ایک منزل پر نہیں ہیں، درجات ہیں گے۔ کچھ کا ایمان بہت ضعیف ہے، جب بہت ضعیف ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ ذرا سی آزمائش میں کیا ہو جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، جیسا کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد یمن کے مقام پر امام کے خیمے میں موجود ہیں، اور اتنے میں امیر شام کے کچھ لوگ آتے ہیں، وہ امام کے خیمے میں جاتے ہیں اور خیمے سے باہر نکلتے ہیں، اور عمرو بن عاص غالباً جو شخص ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کی حمد و ثنا ہو کہ جس نے دو افراد کے درمیان یا دو گروہ کے درمیان صلح کروا دی۔ اتنا سنتے ہیں خود جو امام کے لشکر میں موجود ہیں وہ افراد بھڑک جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم جنگ کرنے آئے، صلح کیسے ہو گئی؟ اور اتنا بھی انتظار نہیں کرتے کہ جا کر امام سے پوچھیں کہ آپ نے صلح کی ہے یا نہیں کی ہے، امام پر حملہ کر دیتے ہیں۔ امام کے زانو پر نیزہ مارا گیا، یہاں تک کہ امام وہاں سے زخمی حالت میں صنعاء سے لے کر آئے گئے، صنعاء کے مقام پر لائے گئے۔ خود امام کے لشکر کا سپہ سالار ہے عبداللہ، جس کی بیوی کو امیر شام نے قتل کروایا، اس حالت میں کہ اس کے شکم میں بچہ موجود تھا، یعنی خود اس عورت کو بھی قتل کیا اور اس کے بچے کو بھی قتل کیا۔ اس کے باوجود یہ شخص صرف 200 درہم کے لالچ میں یا 200 دینار کی لالچ میں اس نے پورا کا پورا لشکر امیر شام کے حوالے کر دیا، خود بھی امیر شام کے لشکر میں چلا گیا، اور جو کیونکہ سپہ سالار تھا تو اس کے انڈر میں جتنی فوج تھی اس کو بھی لے گیا امیر شام کے لشکر میں۔ تو یہ کام کیوں ہوتا ہے؟ یہ کام اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا ایمان کمزور ہو، ضعیف الایمان ہو انسان۔ تو شیعوں میں ظاہر سی بات ہے صاحب ایک درجے کے ایمان نہیں رکھتے تھے، لہذا جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر جو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد شیعی بلانے والے تھے اور شیعی قتل کرنے والے تھے۔ البتہ جتنے لوگ کوفہ میں جتنے لوگوں نے خط لکھے تھے وہ سب کے سب شیعہ نہیں تھے، یہ مسلماً تاریخ ہے، یہ سب کے سب شیعہ نہیں تھے، ان میں سے کچھ مخلص شیعہ تھے، کچھ عام عوام تھی، کچھ منافقین تھے۔ منافقین میں سے مثلا سر فہرست جو نام ہے شبز بن ربیع کا نام ہے۔ شبز بن ربیع وہ شخص کہ جسے کہنا چاہیے دشمنی بالکل آیا ہے اہل بیت اطہار سے، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آخری خط جو پہنچا تھا امام کو شبز بن ربیع کا پہنچا تھا، جس میں وہ امام کو لکھتا ہے کہ درختوں کے پتے ہرے ہو چکے ہیں اور زمین بالکل زرخیز ہے، آمادہ ہے، بس اب آپ کا انتظار ہے۔ اور یہی شبز بن ربیع یزید کے لشکر میں شامل ہے اور امام پر حملہ کر رہا ہے۔ انہی جیسے کو دیکھ کر امام نے کہا کہ کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے کہ میں تمہاری طرف آؤں؟ جناب ہور کا تعلق کوفے سے ہے، جب ملاقات ہوتی ہے تو امام کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے خط لکھے تھے۔ ہور نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کون سے خطوط ہیں، میں نے آپ کو خط نہیں لکھا، اور واقعاً جناب ہور علیہ السلام نے خط نہیں لکھا تھا۔ تو خط لکھنے والے مختلف افراد تھے، لیکن بہرحال ان میں کچھ عام عوام بھی تھی۔ ان عام عوام کو دو طریقے سے منحرف کیا گیا۔ ایک طریقہ یہ کہ دیکھو شام کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں دروازے پر اور وہ ابھی حملہ کرنے والی ہیں، تم سب کے سب مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، نہیں کیا تو کیا ہوگا، وہ فوج داخل ہوگی، تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دے گی، تمہارے بچوں کو یتیم کر دے گی۔ ایک یہ۔ دوسرا کہا کہ جو بھی عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں آئے گا اس کو انعام و اکرام، زمینیں اس کو دی جائیں گی، اس کو مال و متاع دیا جائے گا۔ اور سب کے سب کوفے والے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان ضعیف الایمان ہو۔ فرمایا کہ اعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون من روایتهم عنا، ہمارے شیعوں کی منزلوں کو پہچانو۔ کس اعتبار سے؟ یعنی پیرامیٹر کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو وہ کس قدر ہماری روایت کو جاننے والے ہیں، جو ہم سے روایت کرتے ہیں وہ کس قدر جانتے ہیں، کتنا علم ہے ان کے پاس ہماری روایت کا۔
جس کے پاس جتنا علم ہے اس کی قدر و منزلت بھی اتنی ہے. اگر کوئی فقیہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا احاطہ ہے، اور کوئی عام عوام ہے تو اس اپنے اعتبار سے وہ کتنا ہماری روایت کو جاننے والا ہے، کتنا ہماری روایت پر عمل کرنے والا ہے، کہ اس سے پہچانو کہ اس کی قدر و منزلت کتنی ہے. فَإِنَّ لَا نَعُدُّ فَقِيهًا مِّنْهُمْ فَقِيهًا حَتَّى يَكُونُ مُحَدِّثًا. ہم ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک فقیہ شمار نہیں کرتے ہیں. فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا. اگرچہ کہ اصطلاح میں فقیہ سے مراد ایک خاص ٹائٹل ہے، خاص لقب ہے، ایک خاص منزلت ہے، کہ جب انسان اس قابل ہو جائے کہ قرآن مجید اور احادیث اہل بیت اطہار سے احکام شرع کو نکالنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس وقت اس کو فقیہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ اصطلاحی معنی، لیکن عمومی طور پر فقیہ ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو. جیسے کہ امام حسین نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کی طرف، کیا کہا؟ الی رجل فقیہ، ایسے شخص کی طرف خط لکھ رہا ہوں کہ جو کہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، دین کو جانتا ہے، فقیہ شخص ہے. کہا کہ ہم کسی کو اس وقت تک فقیہ شمار نہیں کرتے ہیں جب تک وہ محدث نہ ہو، یعنی ہماری حدیثوں کو بیان نہ کرے. فقیل او یکون المؤمن محدثا قال یکون مفہما والمفہم المحدث. کیا مومن بھی محدث ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ کیوں نہیں، جو شخص بھی ہمارے حدیث کو سمجھنے والا ہے وہ کیا ہے؟ فقیہ ہے. جو شخص یہ سمجھ لے کہ امام جعفر صادق کیا کہنا چاہتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، امام ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اسی شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیہ اور محدث کہا جاتا ہے. آخری روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس کے بعد ہم کتابوں کے تعارف کی طرف جائیں گے. جناب جابر سے روایت ہے 5ویں امام سے، قال سارعوا فی طلب العلم. امام فرماتے ہیں کہ علم کو طلب کرنے میں جلدی کرو. فوالذی نفسی بیدہ لحدیث واحد فی حلال وحرام تأخذه عن صادق خیر من الدنیا وما حملت من ذهب وفضہ. علم کو حاصل کرنے میں جلدی کرو، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حلال اور حرام کے بارے میں ایک حدیث لینا، ایک حدیث، ساری حدیث نہیں، حلال اور حرام کے بارے میں ایک حدیث کسی سچے شخص سے سننا جو کچھ بھی دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا میں سونا اور چاندی ہے ان سب سے بہتر ہے. یعنی پوری دنیا کی مال و متاع سے بہتر کیا ہے؟ ایک حدیث جو حلال اور حرام کے بارے میں ہو. وذالک ان اللہ یقول ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وان کان علی لیأمر بقراءۃ المصحف. فرمایا کہ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ خداوند کریم قرآن مجید میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا خداوند کریم نے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه، جو ہمارا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو یہ منزلت ہے ان افراد کی جو اہل بیت اطہار کے علوم کو حاصل کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ علماء کرام کہ جنہوں نے ماضی میں زحمتیں برداشت کی ہیں. کس لیے زحمت برداشت کی ہے؟ تاکہ قال الصادق اور قال الباقر مل سکے. ثقۃ الاسلام محمد ابن یعقوب قلینی 20 سال سفر میں گزارے، 20 سال سفر میں گزارے، اور سفر کسی سیر و تفریح کے لیے نہیں کیا ہے. اور سفر بھی کون سے والے سفر ہیں؟ آج کے سفر نہیں ہیں، اس دور کے سفر ہیں جب گھوڑوں، خچروں اور گدھوں پر سفر ہوا کرتا تھا. 20 سال سفر کیا فقط کس لیے؟ کہ کہیں سے قال الصادق اور قال الباقر مل جائے. کلین کے رہنے والے تھے جو کہ شہر رہ کا ایک گاؤں ہے. وہاں سے سفر کیا قم گئے، قم سے پھر سفر کیا بغداد گئے، بغداد سے پھر کوفہ گئے، پھر کوفہ سے شام بالابک کے علاقے میں گئے. یہ تمام کے تمام سفر کیوں کیے؟ فقط احادیث کو لینے کے لیے. یہ جو اصول کافی آج دیکھتے ہیں، اصول کافی، فروع کافی ہے، کتاب الکافی پوری، جو آپ کے ایک کلک پہ اب آ جاتی ہے. اب ایک کلک کرتے ہیں فوراً سے حدیث آ جاتی ہے. اس ایک حدیث کو لینے کے لیے کتنی زحمت اٹھائی ہوگی اس دور میں. تو یہ علماء کا احسان ہے. اسی لیے کہا گیا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. کیوں انبیاء کے وارث ہیں؟
اس لیے کہ انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑتے. وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا حَدِيثًا، وہ اپنے پیچھے احادیث کو چھوڑتے ہیں، یعنی اپنے علوم کو چھوڑتے ہیں. جو ان کے علوم کو حاصل کرتا ہے وہی انبیاء کا کیا بنتا ہے؟ وارث بنتا ہے. البتہ یہ حدیث جو ہے وہ وہابی حضرات اور اہل سنت افراد زیادہ پیش کرتے ہیں کس معاملے میں؟ فدق کے معاملے میں، جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ خود آپ کے اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے. یہاں پر حدیث کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے. یعنی یہاں پر حدیث یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو چیز چھوڑے جانے کے لائق ہے وہ یہ دنیا کا چند روزہ سر و سامان نہیں ہے. پیسے اور جائیداد کتنے دن رہے گی؟ یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو وراثت کہا جائے. اصل جس چیز کو وراثت کہا جانا چاہیے وہ کیا ہے؟ علم ہے، احادیث ہے. لہٰذا علماء جو ہے وہ ورثۃ الانبیاء ہیں. ایک کتاب کا تعارف ہم پچھلی کلاس میں کر چکے تھے جو کہ ہفتے والے دن ہوئی تھی اور یوٹیوب پہ وہ اپلوڈ ہو چکی ہے. کتاب الکافی کا تعارف وہ موجود ہے.